اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الرشید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ہدایت کا راستہ دکھانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور جب ان کی موت کا وقت تھا تو انہوں نے کوئی وصیت کی تھی جسے میں نہ سن سکا. جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ انہوں نے کچھ صدقہ کرنے کو کہا ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو اس کا ثواب پہنچے گا یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کو اس صدقہ کا ثواب ضرور پہنچے گا. راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا بہترین صدقہ ہے. ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ کے لال نے اس کائنات کو ہزاروں جاں پرور پیام اور ہزاروں حیات پرور نظام دیے ہیں. کوئی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا ایسا مرحلہ اور مسئلہ نہیں ہے جہاں پہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو. حتیٰ کہ اگر ہم نے کوئی لباس پہننا ہے تو یہ بھی ہماری رہنمائی فرما دی کہ کون سا بازو آپ نے پہلے پہننا ہے، کون سا بازو بعد میں پہننا ہے، کیسے آپ نے بدن پہ نہانا ہے تو کس طرح تم نے وضو کرنا ہے، نہانے کے لیے پانی ڈالنا ہے تو کہاں سے شروع کرنا ہے، جسم کے کس حصے پہ پانی ڈالنا ہے. اگر آپ نے مسجد میں داخل ہونا ہے کون سا قدم اندر داخل کرنا ہے، مسجد سے نکلنا ہے تو کون سا قدم آپ نے باہر نکالنا ہے، پہلے کون سا بعد میں. اتنی جزیات زندگی کی جو ہیں، چھینک کی حد تک اگر آپ کو چھینک آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے، سننے والے نے کیا جواب دینا ہے، اس سے لے کر نظام حکومت تک، حکومت کا سربراہ جو ہے اس کے کیا فرائض ہیں، یہ بھی ساری باتیں بتائی. آج ایک ہم اچھوتے جو موضوع ہے اس پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے ناظرین کرام، گمشدہ اشیاء کے احکام اور امانت داری کی اہمیت و فضیلت اور رازداری کی اہمیت و فضیلت. یہ دونوں بڑے اہم موضوعات ہیں. میں رازداری کے بارے میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولیوں کے سردار ہوئے. سیدنا علی اجویری نے ان کی بڑی شان بیان کی ہے. وہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا جی کمینہ کون ہوتا ہے؟ آپ نے کہا جو آدمی کسی دوست کے ساتھ رازداری میں شامل ہو اور بعد میں اس کا اختلاف ہو جائے تو وہ راز ظاہر کر دے تو وہ شخص کمینہ ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن. اسی طرح سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جب تم کسی کو دوست بناتے ہو تو پہلے دیکھو کس کو دوست بنا رہے ہو. اگر تم نے اپنے دوست سے کوئی راز کی بات کی ہے تو یہ بھی خیال رکھو کہ کل کو تمہارا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ دشمن بھی ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اس طرح کی جزیات آپ نے بیان فرمائی. اسی طرح جو چیز گمشدہ ہو اس کو اسلامی اصطلاح میں لقطہ کہتے ہیں، گمشدہ چیز کو. اس کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر بکری کا مسئلہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے کہا یا بکری تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے یا پھر بھیڑیے کی ہے. مراد یہ تھی کہ اگر کسی کو یہ جو بکری مل جائے کوئی گمشدہ، تو اگر اس کو نہیں وہ اس زمانے میں سنبھالے گا تو پھر اس کو بھیڑیا کھا جائے گا. تو اونٹ کے بارے میں کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا اس کو جانے دو، وہ جا کے خود ہی چر لے گا، جنگل میں پھر رہا ہوگا، پانی خود پی سکتا ہے اور اس کا مالک جو ہے وہ اس کو آ کے کبھی بھی تلاش کر سکتا ہے. اسی طرح اگر اشرفیاں کسی کو مل گئی ہیں
تو وہ اشرفیاں لے اور اس کے بعد اعلان کرتا رہے. اگر اس کی تعداد بیان فرما دی کہ اگر ایک اشرفی ہے کتنے دن اعلان کرنا ہے, 2 ہے, 3 ہے, 5 ہیں, 200 ہے, 300 ہے, تو پھر کتنے دن تک اس کا کتنے عرصے تک اعلان کرنا چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہیں, اصل بات کیا ہے دین اسلام میں, وہ جو فرما دیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے, جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس, تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے. تو لوگوں کی بھلائی, معاشرے کی بھلائی, کسی کا مال جو ہے وہ ناجائز ہڑپ نہیں کر دینا, کسی کا مال کوئی بھول گیا تو اس کو لے کے غائب نہیں کر دینا. اگر ٹیکسی میں جا رہا ہے, کوئی بس میں جا رہا ہے, اپنی چیز بھول گیا تو اس مالک تک پہنچانا لازم ہے, ورنہ قیامت کے دن اس کی سخت ترین جواب دہی ہوگی. تو عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فون بھول جاتے ہیں, موبائل بھول جاتے ہیں, پرس خواتین بھول جاتی ہیں, کسی مارکیٹ میں کسی لوگ اس کو بالکل غائب کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اس کا پتہ نہیں کتنے گناہ کل کو قیامت کو دینا پڑے گا. آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک ہیں مفتی محمد سعید رضوی صاحب, ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد یونس رضوی, اور ان کے ساتھ علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی. تینوں سے آپ واقف ہیں, میرے مہمان بنتے رہتے ہیں. جی مفتی صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں. جی نقطہ سے شروع کرتے ہیں اور راز پہ آگے پھر جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقطہ شریعت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو رستے میں گری ہوئی ملے. اس کے احکام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ارشاد فرمایا, اور پھر فقہائے کرام نے احادیث سے اخذ کر کے امت کی آسانی کے لیے آگے ان کو بیان فرمایا. 2 احادیث آپ نے انٹرو میں ان کی طرف اشارہ کیا. ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے فرمایا کہ جو بندہ گم شدہ چیز اٹھائے اور اس کا ارادہ اس کی تشہیر کرنے کا نہ ہو, یعنی اس کے مالک تک پہنچانے کا اس کا ارادہ نہ ہو, فرمایا وہ خود گمراہ ہے. یعنی اس نے اس کو اپنے پاس رکھنے کی نیت سے اٹھا لیا ہے تو وہ شریعت سے رستے سے ہٹ گیا ہے, گمراہ ہو گیا ہے. یعنی اٹھائی ہے چیز اگر, تو اب اس حدیث کی شرح میں محدثین نے اور شارحین نے اور فقہاء نے جو بیان کیا کہ اٹھائی ہے تو اس نظریے سے اٹھائے کہ اب میں اس کی تشہیر کروں گا اور اس کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. تو آپ ابھی فرما رہے تھے تو 1 سال تک کا وقت لکھا ہے علماء نے, 1 سال تک اس کی مختلف طریقوں سے جو ممکنہ ذرائع ہوں ان پر اس کی تشہیر کرتا رہے تاکہ وہ مالک تک پہنچ جائے. اصل میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں امت کی رہنمائی اس انداز سے فرما رہے ہیں. آپ نے بھی فرمایا کہ اسلام کا ایک اخلاقی نظام ہے جو حضور نے ہم کو عطا فرمایا. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اپنا مال کسی کو کھانے نہ دو اور کسی کا کھاؤ نہ. کیا ہے ولا ضرر ولا ضرار, ولا ضرارہ فی الاسلام. اسلام میں یعنی یہ دونوں چیزیں, نہ تو خود کسی سے ضرر اٹھاؤ نہ کسی کو ضرر پہنچاؤ. اب کسی کا مال گر گیا رستے میں, کوئی جیسے آپ نے کہا مختلف مقامات پہ چیزیں رہ جاتی ہیں, انسان ہے بھول جاتا ہے, تو اب کسی کو مل گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کے لیے حلال ہے, اب اس کو وہ کھا لے, خرچ کر لے, اپنے استعمال میں لے آئے. اسلام یہ کہتا ہے کہ خیر خواہی کیا ہے مومن کے لیے کہ وہ اس کے مالک کو تلاش کرے, جہاں تک ممکن ہو سکے کرے, اور اگر بندے کی نیت اچھی ہو تو اس نظریے سے اس کو تلاش کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے. اب بعض بندے مال ان کو مل جاتا ہے تو وہ چونکہ نیتاً دینا نہیں چاہتے تو وہ تشہیر بھی ایسے برائے نام سے کرتے ہیں. پنجابی کی مثال ہے, وہ بندے کو کسی کی مرغی مل گئی تو اب اس نے کھانی تھی تو اس نے کہا کہ یار اس کو بھی تشہیر بھی کرنی چاہیے. وہ چوک میں کھڑا ہو گیا, زور سے کہتا کسی کی مرغی, تو یعنی وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی چیز کیا ہے. تو تشہیر کا انداز جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے تاکہ اس کے مالک تک اس چیز کو پہنچایا جا سکے. دوسری حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے گم شدہ چیز کو اپنے استعمال کے لیے اٹھا لیا, اس نے آگ کا شعلہ پکڑ لیا, یعنی آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے لیا ہے کہ کسی مسلمان کی یا کسی غیر مسلم کی بھی ہو, کوئی بھی چیز اٹھا لی. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کو ہمارے معاشرے میں کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا. نہیں, ایک تو گری ہوئی چیز اٹھانا ہے, لوگ اب اس طاق میں رہتے ہیں کہ بندے کی توجہ ادھر ہو تو ہم کھینچ لیں. اب آج سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں, موبائل کی دکان پہ جاتے ہیں, وہ ہزاروں روپے کے موبائل اس کے ریک میں سامنے لگے ہوتے ہیں, اسے کہتے ہیں وہ پیچھے والا موبائل دکھاؤ, وہ بیچارہ جیسے منہ پیچھے کرتا ہے وہ نیچے سے نکال لیتے ہیں.
کئی ایسی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. صحیح. خیر یہ تو ایک چوری ہو گئی جی یعنی چوری مطلب مقصد ہے کہ دوسرے کا حق کھانا ہے. یعنی چوری تو زیادہ بڑا جرم بن زیادہ گیا. بڑا جرم ہے. یہ تو ہے کہ چیز راستے میں پڑی ہوئی ہے, کوئی بھول گیا ہے, مسجد میں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو میں ایک بہت ایمان افروز بات سناتا ہوں. میں گیا تھا اور یہاں پہ بخارا, تاشقند اور سمرقند کے کمال ہو گیا. ہم ایک مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے, تو وہاں ہمارے ایک ساتھی نے نا موبائل اٹھایا اور کچھ 7 روپے تھے, کوئی ہوگا 5-10 لاکھ روپیہ ان کا, 10 لاکھ روپے اتنے نوٹ تھے. وہ لے کے آیا اور مجھے آ کے کہتا ہے کہ جی وہ امام صاحب کو بتا دیں یہ وضو والی جگہ پہ پڑے تھے. میں نے جا کے امام سے بات کی, بیچ میں انٹرپریٹر ایک مل گیا جو انگریزی جانتا تھا, تو اس نے کہا جہاں سے لیے وہیں رکھ دے. میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا یہاں رواج یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو وہ وہیں چیزیں رکھاتا ہے, پیسے, موبائل وغیرہ, جاتے ہوئے کوئی نہیں اٹھاتا یہاں پہ. پھر ہم نے یہ تجربہ کیا جی, وہاں آپ کوئی چیز رکھائیں, جوتے آپ کے پڑے ہیں, جب آپ واپس آئیں گے تو جوتے وہ بالکل سیدھے کر کے رکھے ہوئے ہوں گے, صاف کر کے رکھے ہوں گے. چیز آپ کی جہاں پڑی ہے, پیسے ہیں, موبائل ہے, کسی نے ہاتھ نہیں لگانا قیمتی موبائل. یہ اس قوم کی تربیت ہوئی ہے, کمال ہے وہاں پہ. اور شرعی طریقہ بھی یہی ہے نا جی کہ اگر آپ کو یہ یقین یہاں ذرا رکھ کے دیکھیں, تجربہ کریں نا آپ کسی جگہ. شریعت میں بھی یہی چیز ہے کہ اگر کوئی چیز پڑی ہے ایسی اور آپ کو یقین ہے کہ کوئی یہاں اٹھانے والا جس کی ہے وہ لے جائے گا, تو آپ نہ اٹھائیں اس کو. ہاں کوئی چیز خراب ہونے والی ہے, یا جس طرح بھی آپ بکری والی حدیث سنا رہے تھے, یا پھل ہے جی پھل ضائع ہو جائے والی چیز ہے جی, ایسی چیزیں اٹھائی جائیں. اور جس چیز کا یہ آپ کو یقین ہے کہ وہ بندہ آ جائے گا, تو بہتر یہی ہے کہ اس کو نہ اٹھایا جائے تاکہ آنے والے کو دشواری نہ ہو. ویسے ریڑھی سے اٹھا کے کھا لے اور کہے جی یہ خراب ہونے والی ہے. استغفر اللہ. ہمارے تو آج کل بہانے نا جی, وہ لیتے ہوئے چیک کرتے کرتے بھی, حالانکہ یہ شرعی طریقہ جائز نہیں, آپ بغیر کسی کی اجازت سے کیسے مال کھا رہے ہیں اس کا. وہ چیک کرتے کرتے یہ آدھا پاؤ جو ہے وہ کھا لیا جاتا ہے. مجھے اب یاد نہیں, غالباً ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک کھجور لی تھی اور وہ چلے گئے, اور پھر اتنا جب بیت المقدس میں عبادت میں تھے تو فرشتے آئے. انہوں نے کہا ایک پہلے ولی اللہ ہوتا تھا, اس نے کہا نہیں وہ معزول ہو گیا. دوسرے فرشتے نے کہا کیوں؟ اسے فلاں شہر میں کھجور اٹھا کے کھائی تھی. وہاں سے سفر کیا, واپس آئے, کھجور اس کی واپس کی, اور پھر جب گئے دوسرے دن تو وہی فرشتے دونوں آپس ڈسکس کر رہے تھے. اس نے کہا وہ تو معزول ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں دوبارہ بحال ہوگی اس کی ولایت. یعنی اتنی احتیاط ہمارے لوگوں میں تقویٰ تھا نا جی, دیانت داری تھی. اب یہ آج کے ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے حدیث پاک, اس میں کئی چیزیں آ جائیں گی. امام بخاری نے بڑی پیاری ایک حدیث پاک نقل فرمائی. ساری حدیثیں پاک پیاری. جی ہر حدیث آج موضوع کے حوالے سے جی. تو امام بخاری نے بڑی وضاحت سے اس کو بیان کیا. میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک آدمی نے کسی سے کچھ یہ ادھار روپیہ مانگا, پیسہ مانگا. ٹھیک. انہوں نے اسے جو ہے نا 1000 جو دینار تھے وہ دے دیے. کہا جی کوئی اس پر ضامن بنا لیں, کوئی گواہ بنا لیں. تو کہا جی اور کس کو ضامن بنائیں, ہمارا ضامن اللہ ہے, وکفا باللہ شہیدہ. اس پہ وہ لے کے چلا گیا. اب وہ لے کے چلا گیا, اس نے دریا کے پار جانا تھا, کشتی ملی, بیٹھا چلا گیا. جب وہ دن آیا جس دن اس نے واپس کرنے تھے, تو واپس آیا تو کشتی نہ ملی اس کو, ٹائم بھی ہو گیا, وہ جو دن مقرر تھا وہ بھی آ گیا. پریشان ہوا, ایک لکڑی لی, اس نے لکڑی کے اندر وہ پیسے ڈال دیے, ساتھ ایک رکا لکھ کے ڈالا کہ یہ میری مجبوری بن گئی ہے, لیکن میں یہ اپنا جو امانت ہے وہ بھیج رہا ہوں جو تجھ سے قرض لیا تھا, اور یہ آپ کو مل جائے گا. انہوں نے وہ دریا کے موجوں کے سپرد کر دیا. ادھر سے وہ بھی گھر سے نکلا کہ یار چلتے ہیں دریا کی طرف, آج اس کا وعدہ بھی تھا شاید آ ہی جائے. دریا کے قریب پہنچے تو وہ لکڑی ادھر اس نے چلتی ہوئی دیکھی, وہ اٹھائی نہ کہ چلو گھر لے چلتے ہیں. جب گھر جا کے اس کو پھاڑا, توڑا, تو بیچ میں سے وہ پیسے بھی نکلے اور وہ روپیہ بھی کے ساتھ ساتھ وہ رکا بھی نکلا. دیکھ کے وہ حیران ہو گیا کہ یار یہ کیسے پانی کے اندر اکیلی لکڑی اور میرے سارے پیسے اور اس کا یہ. خیر اس بڑا خوش بھی ہوا, رکھ لیا. تھوڑے دنوں کے بعد وہ خود آ گیا اور وہ پیسے لیے ہوئے وہاں پہنچ گیا. کہا یار میں نے وہ آپ کو دینے تھے لیکن مجبوری بن گئی, میں نے جو ہے نا آج خود دینے آ گیا ہوں. اس نے کہا جی وہ تو جو آپ نے بھیجے تھے مجھے مل گئے. تو کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ تک پہنچیں گے یا نہیں, میں تو دوبارہ اس لیے پتہ کرنے کہ شاید آپ تک نہیں پہنچے. انہوں نے کہا جی کیسے نہ پہنچتے, وکفا باللہ شہیدہ, جب اللہ کو ہم نے گواہ بنا لیا ہے تو کیسے نہ پہنچتے. اب دیکھیے ان کا توکل دیکھیں, دیانت داری دیکھیں, اور آپس میں یہ جو ہے نا ایک دوسرے کے لین دین کے معاملے میں لوگ کتنے یہ آپس میں ایک ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے. آج بدقسمتی سے ایک روپے کے لیے ایک دوسرے کو جو ہے نا قتل و غارت تک بات جا رہی ہے, دوسرے کو لوٹنا. اور جان بوجھ کے ہم لوگ کہہ رہے تھے اس کی آنکھ ادھر ہو تو میں پیچھے سے کوئی چیز اٹھا لوں. ایک تو ہے نا چیز گری پڑی ہے جی,
ایک آج ہماری حالت یہ ہوگی کہ لوگ ایسا موقع تلاش کرتے ہیں کہ بندے کی نظر ادھر ادھر ہو، میں چیز اٹھا کے اڈاپٹ کر لوں. یعنی عجیب ہماری یہ سوچ. اس کا جواب دینا پڑے گا کل. جی ہاشمی صاحب. جی قبلہ غازی صاحب، نقطہ کے حوالے سے آپ کے تو شادی حال میں لوگ کئی چیزیں بھول جاتے ہوں گے، آپ کا تو بزنس ہے. جی جی چیزیں بھول جاتے ہیں یقیناً، مطلب وہ ان کی شادیوں میں تو اکثر ہوتا ہے. جی جی امانت ہوتی ہے ان کی، اور وہ مطلب ان تک کوشش کر کے پہنچائی جاتی ہیں. اس میں ایک شریعت نے احتیاط بتائی کہ جب کسی کی کوئی گری پڑی چیز ملے تو اپنے نفس کو اس میں ملوث ہونے سے بچانے کے لیے یہ کرے کہ 2 گواہ بنا لے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کہ بھائی یہ دیکھو مجھے یہ چیز ملی ہے، اب دیکھنا کہ کوئی یہاں پہ پوچھنے آئے تو اس کو میری طرف بھیج دینا. فوراً اس کا اہتمام کرے تاکہ نفس اس کی طرف جو ہے وہ راغب نہ ہو. اگر بعد میں نیت بدلے بھی تو وہ گواہ بدلنے دیں. ایک بات تو یہ کہ بعد میں نیت بدلے تو گواہ کام آئے. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو تب بھی اس کے ورثاء جو ہیں وہ اس کو اپنا ترکہ، مطلب اس کا ترکہ یا مطلب وراثت نہ سمجھ لیں، بلکہ وہ چیز پھر بھی امانت کے طور پر محفوظ رہے. اور یہاں پر یہ بات کہی گئی، مطلب جیسے حکم ہے، حدیث پاک میں واضح فرمان موجود ہے کہ 1 سال تک اس کا انتظار کیا جائے. اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جس کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے، پھل جیسے آپ نے فرمایا، یا کوئی ایسی ہے کہ وہ 1 سال تک رکھنا اس کو برباد کر سکتا ہے، مٹھائی جی ہاں خراب ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہے یہ بھی سیکھنا ہوگا. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پھر کسی فقیر کو اپنے ذاتی ثواب کی نیت سے نہیں، بلکہ جس کی وہ چیز ہے اس کے ثواب کی نیت سے صدقہ کر دی جائے. بہت اچھے. اور اگر جس نے اٹھائی ہے وہ خود فقیر ہے تو وہ خود بھی پھر اس کو اپنی ذات کے لیے یا اپنے بال بچوں کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے. اب استعمال کر لی، اس کے بعد اس کا مالک آ گیا، تو اب اگر اس چیز کی وہ چیز موجود ہے، یعنی وہ تلف نہیں ہوئی، کسی کے سپرد کی ہے لیکن اس نے اس کو ہلاک نہیں کیا، تو وہ واپس لوٹانا ہوگی. اور اگر اس نے کھا کے ختم کر دیا ہے تو اب اس پر جس نے اٹھائی تھی اس پر کسی قسم کا کوئی تاوان نہیں ہوگا. اس نے مناسب وقت انتظار کیا اور پھر وہ چیز جو ہے اس کو استعمال میں لے کر آیا. یہ معاملہ جو ہے وہ سیکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ امانت کی جیسے باتیں ہو رہی ہیں تو میں اس میں بڑا ایک محتاط جزیہ شریعت اسلامی کے پڑھ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے مردوں کو امانت دار لوگوں سے غسل دلواؤ. واہ 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 اس حد تک. اور ایک حدیث پاک میں یہاں تک قبلہ غازی سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اسلام کی سب سے سہل بات لا الہ الا اللہ ہے، اور اسلام کی سب سے مشکل تر بات جو ہے وہ امانت دار ہونا ہے. کہ امانت دار ہونا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے اس کے لیے مختلف مراحل. آپ دیکھیں کہ جیسے امانت دار تاجروں کے حوالے سے 2 الگ الگ حدیث ملتی ہیں. فرمایا کہ امانت دار تاجر کو کل بروز قیامت خاتمہ شہداء کے ساتھ کیا جائے گا. اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ امانت دار تاجر جو ہے ان کا خاتمہ کل بروز قیامت انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا جائے گا. کو دن بھر لمحہ لمحہ ان کو آزمایا جاتا ہے کہ وہ امانت میں خیانت کے مرتکب ہو سکتے ہیں، 2 نمبر مال بیچ کے، کم تول کے، ملاوٹ والا مال بیچ کے. ہاشمی صاحب اگر یہ بھی بندہ تصور کر لے کہ یہ مثلا کسی کی چیز مل گئی، پیسے مل گئے، گھڑی مل گئی، موبائل مل گیا، کوئی قیمتی چیز مل گئی، تو جب اس کو نفس اس کا یا کچھ گمراہ تو وہ سوچے کہ یہ شیطان مجھ سے کروا رہا ہے تو میں اعوذ پڑھے اور ساتھ کہے کہ بھئی یہ شیطان کا حملہ مجھ پہ ہو رہا ہے، یہ مجھے اعوذ باللہ پڑھ کے اور سمجھے کہ نہیں یہ تو چیز میں اس کو پہنچاؤں کسی کو جو بھی کسی کی ہے. جی ہاں قبلہ غازی صاحب یہ تو تربیت کی بات ہے نا، ورنہ ہمارے ہاں تو عرف دیکھیں نا، معاشرت. ہمارے سعید رضوی صاحب بھی بات کر رہے تھے جیسے کہ ہمارے ہاں جی ہاں اعلان والا معاملہ. تو اس طرح کی ایک اور بھی بات ہمارے ہاں بڑی معروف ہے، وہ کہتے ہیں کہ لبی چیز خدا دی نہ تیلے دی نہ پا دی، بس جیب میں ڈالا اور اس کو کھایا پیا اور فارغ کر دیا. تو اس طرح کی مطلب معاشرت ہمارے یہاں معروف ہے، لیکن یہ تربیت کا فقدان ہے کہ جب ہماری میں ابھی بچہ تھا 5ویں 6ٹی کا تھا تو ہماری مسجد جو تھی اس میں گھڑی چوری ہو گئی، چور بعد میں پکڑا گیا. تو اس کو چور کو پوچھا تو اس نے کہا جی کہ اللہ کے گھر سے لیے، میں نے تو اللہ سے لیے، کسی بندے سے تو نہیں لی، میں اور کس سے لیتا. اب یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے گھر سے لی. مسجدوں سے بھی اٹھا لیتے ہیں جی ہاں. اور جوتے تو اکثر آپ کو پتہ ہی ہے ہر جگہ چلتا ہے. یہی مسلم ٹاؤن میں جمعہ پڑھانے گیا تھا، دوسرے جمعے گیا تو وہ اچھا جوتا تھا، وہ جوتا غائب ہو گیا اس میں. تو کیمرے لگے ہوئے تھے تو کیمرے سے دیکھا کہ بھئی وہ بندہ جوتا وہاں سے اٹھا رہا ہے، اپنا وہاں پرانا رکھ رہا ہے، دوسرا اس خانے سے اٹھا رہا ہے فلاں. تو یہ تو عام ہوتا ہے. اب اس پر بھی ایک حکم شرعی جو ہے میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ جو جوتا پڑا ہوا ہے میرے جوتے کے بدلے میں رکھا گیا ہے تو پھر آپ وہ جوتا استعمال کر سکتے ہیں.
مفتی صاحب کو مشکل سوال پوچھنے لگا ہوں. مسجد نبوی شریف میں لوگ باہری جوتے اتار جاتے ہیں, پڑے ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں اٹھا کے وہ لے جائے, تو لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو وہ کوئی بھی جوتا پہن لیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے جی, شرعی طور پر یہ درست نہیں ہے ایسے کرنا. جو مطلب جس کا ملا وہ پہن لیا, یہ درست نہیں ہے. اس لیے یہ بہتر ہے کہ اپنا جوتے کو اپنی حفاظت سے رکھیں, یا یہ ہے کہ باہر نکل, وہ تو غائب ہوتا ہی ہوتا ہے, وہ کسی قسمت والے کے بچے تو بچے. اچھا نہیں, اس کے بڑے طریقے ہیں وہاں بچانے کے. ہاں جی, ایک طریقہ بڑا آسان سا ہے ناظرین کے لیے بھی, کہ آپ جہاں رکھتے ہیں نا جی, ایک پاؤں ایک نمبر کھانے میں رکھ دیں, دوسرا 5ویں 7ویں نمبر پہ جا کے رکھ دیں, ایک پاؤں کو کوئی بھی نہیں اٹھاتا جی. ایک پاؤں بھی غائب ہو جاتا ہے, یہ بھی ہم نے اب یہ پھر ایسا یہ عموم میں بلوا ہے جی. اب اس پر اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. میرا خیال ہے جو عام چپل ہوتی ہے نا وہاں, اس کی حد تک ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں ایک رواج ہے. لوگ گھروں سے آتے ہیں عام چپل پہن کے, ادھر ہی پھینک دی, اندر گئے باہر آئے, جو چپلیں سارے پڑی. اس میں یہ ہو سکتا ہے نا, جیسے بھی ہاشمی صاحب بیان فرما رہے تھے نا جی, کہ آپ اپنا جو جوتا ہے اس سے کم قیمت والا اس کے بدلے میں لیں, تو چلو یہ بات کسی حد تک قابل قبول ہو سکتی ہے. اس سے اچھا یا افضل نہ لیں. لوگ وہاں سے مدینہ شریف کا تبرک سمجھ کے اچھی جوتیاں اٹھا کے لے آتے ہیں مدینہ. نہیں, آپ نے دیکھا نہیں وہاں وہ ہر نماز کے بعد کتنے جوتے اٹھا کے باہر جا کے پھینکتے ہیں. اور اب مجھے پتہ چلا وہاں کوئی مارکیٹ ہے باہر, اچھا جی, مدینہ منورہ میں, وہاں یہ سب جا چیزیں بکتی ہیں وہاں پہ. اچھا جی, اب بات آ جائیں اسی پہ جو ابھی ہمارا ذکر چل رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ذکر پاک, بڑے مجاہد پہلوان تھے. غرور ہر ایک کا اللہ کو ناپسند ہے, لیکن ابو دجانہ کا جو آج ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے. لال کپڑا سر پہ پہنا ہوا, بالکل ایسے پہلوانوں کی طرح پورا نقشہ ماشاءاللہ کھول کے سامنے رکھ دیا. تو وہ ان کا معمول یہ تھا کہ نماز فجر کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس مبارک سنے بغیر عجلت میں تشریف لے جاتے تھے. سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نماز کے بعد جلدی چلے جاتے ہیں, آپ کا دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے, تو آپ ہمارے ساتھ دعا میں شامل نہیں ہوتے. تو دل نہیں کرتا. کہا حضور دل بہت کرتا ہے, مجبوری ہے جس وجہ سے میں جاتا ہوں. تو پوچھا کہ مجبوری کیا ہے؟ عرض کیا, ہمارا جو گھر ہے اس کی دیوار کے ساتھ دوسری طرف ایک یہودی کا گھر ہے, اور اس کے گھر میں کھجور کا ایک درخت, تو وہ اونچا ہے, تو رات جب ہوا چلتی ہے تو اس کی کچھ کھجوریں جو ہیں وہ میرے گھر میں گر جاتی ہیں. تو میں نماز فجر پڑھ کے فوراً جا کے اس کی کھجوریں اکٹھی کر کے اس کو دے دیتا ہوں بچوں کے اٹھنے سے پہلے. اللہ ہائے ہائے, کہ کوئی بچہ تو بچہ درجہ کی دیانت, کہ اس کی کھجوریں جو ہوا سے گری ہیں میرے گھر میں گر گئی ہیں, وہ بھی اٹھا کر بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے, یعنی دیکھیے اس کے لیے اہتمام کتنا ہے. سبحان اللہ, کہ حضور کا درس سنے بغیر آنا اور حضور کی دعا میں شامل نہ ہونا, یہ تو صحابہ سے متصور نہیں ہو سکتا. مجبوری یہ تھی کہ وہ جو حضور نے تربیت فرمائی اس پہ عامل کتنے تھے, کہ بچہ تو بچہ ہے, وہ تو اٹھا کے کھا لے گا بچہ, اور بھوک بھی لگی ہوتی ہے صبح جب بچہ سو کے اٹھتا ہے, تو بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے وہ ساری کھجوریں اکٹھی کر کے اس کے دروازے پہ دستک دے کے اس کو دیتے کہ بھائی یہ تمہاری کھجوریں ہیں, یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اب اس سے آگے جو حالانکہ شرعی مسئلہ تو یہ ہے, اگر آپ کی طرف کوئی چیز گر گئی ہے, درخت اس درمیان میں ہے, تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ میں نے شرعی مسئلہ پڑھا ہے. جی بالکل. اچھا, اس کے بعد ہوا کیا؟ اب جب یہ حضور کے سامنے بات کی تو حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس یہودی سے وہ کھجور کا درخت خرید لیا جا کے. اچھا, کہا کہ ہمارے بھائی کو یہ مشکل پیش آتی ہے, رہا ادھر ہی, اب کھجوریں ان کی ہو گئی. تو یعنی دیانت کا جو سبق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا, اور اس میں یہ ساری چیزیں, رزق حلال بھی آ گیا, بچوں کی تربیت بھی آ گئی, اخلاقیات بھی آ گئی, ایک عمل سے کتنی چیزیں انہوں نے ہمیں بتا دی. مجھے بریک لینی ہے جی. ناظرین کرام, درود پاک سننے کے لیے بہت مختصر وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا اور یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ویلکم بیک ناظرین کرام. ناظرین کرام، بہت دلچسپ ہے واقعہ کہ اللہ کریم نے ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھا، جبریل اگر میں تجھے انسان بناتا تو کیا کرتا؟ جبریل امین نے عرض کیا، بار الہ آپ کو تو سب پتہ ہے، اگر آپ مجھے انسان بناتے تو میں کیا کرتا؟ کہا نہیں لوگوں کے لیے بتاؤ تم کیا کرتے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، اللہ کریم اگر تو مجھے انسان بناتا تو میں پیاسوں کو پانی پلاتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا اور لوگوں کی عیب پوشی کرتا، ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا. اللہ کریم فرمایا، جبریل میں نے تمہیں اسی لیے فرشتوں کا سردار بنایا ہے، مجھے معلوم تھا تمہاری اس بات کا. ناظرین کرام، رازداری کی بھی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آج کا ہمارا موضوع ہے گمشدہ اشیاء کا، یہ بھی ہمارے آج کے ٹاپک کا ایک حصہ ہے. جی مفتی صاحب، یہ رازداری، ہم تو رازداری کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اس کا پتہ کریں مفتی صاحب جو ہیں یہ کیا، کدھر گئے تھے، کہاں سے آئے تھے، مفتی صاحب کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی ہے، کیسے ہوا ہے؟ یہ قبلہ غازی صاحب یہ بڑی انتہائی اہمیت کی حامل ہے یہ بات جو ابھی فرما رہے ہیں، اور اس سے بڑی تباہی ہو رہی ہے معاشرے، بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں ہمارے. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے اس سے منع فرمایا ہے کہ مجالس اس کے اندر گفتگو جو ہو رہی ہے وہ تمہارے پاس امانت ہے، وہ رازداری ہے، ٹھیک، اور اس امانت کو اپنے پاس محفوظ رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. صرف 3 جگہ پر آپ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. ایسی صورت ہے کسی کو قتل کرنے کا کوئی منصوبہ بنا ہے تو آپ اس کی جان بچانے کے لیے اس کو اطلاع دیں، کسی کو بے آبرو کرنے کا کوئی منصوبہ ہے تو اس کو اطلاع کریں، یا کسی کا بہت زیادہ کوئی نقصان کرنے کا پروگرام کیا گیا، اس کا مالی نقصان ہے یا بہت زیادہ، تو آپ اس کو مطلع کریں تاکہ وہ اس سے بچ سکے. امام غزالی نے ایک بات کا اضافہ کیا، انہوں نے کہا اگر حکمران جو ہے وہ بددیانتی کرے اور وہ جو خزانہ عامرہ پہ گڑبڑ شروع کر دے تو پھر فرض ہے کہ وہ حسینی سنت آپ ادا کریں. یزید جو ہے وہ خزانہ عامرہ پہ اپنا سارا لٹا رہا تھا اور سارا کچھ کر رہا تھا، پھر حالات کے مطابق یہ تو نکلنا پڑتا ہے. جی، تو اس حدیث پاک سے اب واضح ہو گیا کہ مجلس کے اندر کوئی بھی گفتگو ہوئی ہے، آپ کے سامنے کوئی مشورہ ہوا ہے، کوئی پروگرام طے ہوا ہے، تو آپ کی ذمہ داری آپ اس کو محفوظ رکھیں اور بغیر ضرورت کے دوسرے تک نہ پہنچائیں. ٹھیک. اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے کہ دوسرے پہ اس کے جو عیبوں پہ پردہ ڈالنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. صحیح. سرکار کا فرمان ہے کہ من ساتارہ مسلمن ساتارہ اللہ یوم القیامہ، کہ جس نے مسلمان کے کسی عیب پر پردہ ڈالا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا. سبحان اللہ. تو اس لیے اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس میں کسی کی توہین ہے، کوئی کسی کی انسلٹ ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا اس کو چھپائیں. وہ تو ویسے راز تو راز ہی ہے، ہر مسلمان کی عزت کا خیال رکھنا اور اس کی جو ہے نا عزت کو پامال ہونے سے بچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس میں اپنا بڑا دلچسپ ایک شعر آ گیا یاد کہ راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو، اور کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں. اللہ کیا بات. اب یہ ساری صورتیں جی امانت کی صورت بن رہی ہے نا جی. راز ہو یا ابھی لقطہ کے بارے میں، لقطہ کو بھی علماء نے کہا کہ جب آپ کے پاس آ گیا تو ایک امانت ہے آپ کے پاس، اور راز بھی بن گیا. جی راز بھی بن گیا. تو اس کے بارے میں حضرت عمر کا فرمان سنیے. آپ فرماتے ہیں کہ کسی کے نمازیں دیکھ کر، روزے دیکھ کر، عبادت دیکھ کر اس کے مسلمان ہونے پر یقین نہ کر لو، پہلے اس کی امانت داری دیکھو کہ وہ امانت کے اندر کتنا لوگ وہ مخلص ہے. اگر وہ امین ہے تو پھر اب یقین کر لیں کہ واقعی یہ پکا مسلمان ہے. یعنی اکیلی ہماری نماز روزے اگر ہمارے اندر دیانت داری نہیں ہے، ہم امین نہیں ہیں، تو وہ آپ فرما رہے ہیں کہ اپنا پہلے اسلام ثابت ملاوٹ کی، اس کے ملاوٹ والی اشیاء کے پیسے کمائے، اس سے پھر محفل میلاد کر لی اور بڑے پیسے خرچ کر دیے، وہ جائز ہو جائے گا؟ ناجائز کیوں؟ اس طرح کس طرح نہیں جائز ہوگا؟ بالکل جائز نہیں ہوگا. جی مفتی صاحب یہ آپ مسکرا رہے ہیں، بالکل جائز نہیں ہوگا. اور یہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مال سے صدقہ کرنے سے بھی منع فرمایا. کمایا تو حرام ہے، اب کہتے ہیں صدقہ کر کے ثواب کما لیں. تو مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کروڑوں اربوں روپیہ حرام کا کما لیا اور اس میں سے 2-4 لاکھ جو ہے بظاہر اللہ کے راستے میں ان کے نزدیک وہ دے کے تو بری و ذمہ ہوگا، یا ایک عمرہ کر رہا ہے یا ایک محفل کروا لی یا جناب 4 دن تبلیغ میں لگا آئے. تو
اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو رزق حلال کے بارے میں پوچھے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ آتا ہے اس حالت میں کہ وہ حدیث پاک پیش نظر ہوگی آپ کے، اس حالت میں آتا ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار اٹا ہوا ہے اور مسافر ہے، یعنی یہ ساری کیفیات اس کی وہ ہیں جس میں دعا رد ہی نہیں جاتی، لیکن فرمایا غزی بالحرام ہے کہ اس کی غذا حرام کی ہے، تو وہ جتنی بھی دعائیں کرے اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ہاشمی صاحب یہ کیا دعا قبول ہی نہیں ہوگی اس کی؟ جی قبلہ غائب صاحب، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث میں مختلف طرح سے مضمون ہے کہ بعض میں 3 کا ذکر ہے، بعض میں 6 کا ذکر ہے، فرمایا کہ جو مجھے اپنی نماز، روزہ، امانت، زبان، شرمگاہ اور پیٹ، ان 6 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ، اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ اس میں آپ دیکھیں کہ پورا مطلب ہماری معاشرت بھی آ جاتی ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے بڑا متنوع قسم کا ہے، اور اس میں بہت زیادہ مطلب پوری ہماری زندگی، ذاتی زندگی ہے، ہماری خانگی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، اور اس کے علاوہ نکل کے آپ دیکھیں کہ ایک حاکم و محکوم کے جو معاملات ہیں وہ یہ ساری کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ مسلمانوں کا کسی کو کوئی ذمہ جو ہے وہ دیا گیا، کوئی عہدہ اس کو دیا گیا، اور اس نے اپنی اس ذمہ داری کے دوران کسی نااہل کو کسی منصب پر فائز کر دیا تو اس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی۔ اللہ، ایک دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ اس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے، اور فرمایا کہ جو امانت داری کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ایسے کو منصب دے دیا جو اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، دینی تعلیمات کا دشمن، اس کو آپ نے بڑے عہدے پہ لگا دیا، جو لگانے والا ہے اس کی بچت ہو جائے گی؟ قطر بچت نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب نااہل لوگوں کے سپرد جو ہے وہ عہدے کیے جائیں اور منصب کیے جائیں وَأَن تَعُدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، ڈائریکٹ قرآن شریف کا حکم۔ جی بالکل، وہ تو واضح حکم ہے جی، کہ وہ تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم اپنی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ بخاری شریف کی جو حدیث منصب بھی تو امانت ہے نا؟ جی منصب امانت، بہت بڑی امانت ہے، منصب امانت ہے، مطلب منصب تو چلیں ہم کسی بہت بڑے منصب کی بات کر رہے ہیں، کوئی چھوٹا سا کسی کو کوئی کام سپرد کیا گیا تو اس کے پاس وہ بھی امانت ہے، اور فرمایا کہ اس میں 3 چیزوں کا احتیاط کرے، اپنی پوری قوت صرف کرے، اپنا وقت پورا کرے، اور اس میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کرے۔ حاضری لگا کے چلا جائے اور تنخواہ لیتا رہے مہینہ، تاخیر سے آتا ہے، جلد چلا جاتا ہے، رزق حرام ہو جائے گا۔ کام کرنے کی صلاحیت اس میں ہے کہ مطلب ایک مثال ہے کہ وہ 100 پیس جو ہے اس کو سلائی کر سکتا ہے، لیکن وہ سستی کا مظاہرہ کر کے 50 پیس سلائی کرتا ہے تاکہ کل میں مزید 50 کروں۔ مستری، مزدور وغیرہ دیوار جو ہے وہ 10 فٹ بنا سکتے ہیں، 5 فٹ بناتے ہیں۔ یہ سارے وہ ہیں کہ جو خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اس کا مطلب کہہ لیجیے کہ وہ رزق میں برکت بھی ختم ہو جاتی ہے اور روزی بھی حرام ہو جاتی ہے، نہ دعائیں قبول ہوں گی، اور اس کے اثرات جو آنے والی پھر نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں، گھروں سے مطلب بیماریاں ختم نہیں ہوتی، گھروں سے ناچاکیاں ختم نہیں ہوتی، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، اور مطلب گھر بجائے اس کے کہ امن و سکون کے گہوارے بنے، گھر جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ ایک مطلب شر، فساد اور ناچاکیوں کے اور بے برکتیوں کے گہوارے بن جاتے ہیں۔ اس کا بیسک جو سبب ہے وہ یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں اس حوالے سے جو آپ کچھ پہلے بھی گفتگو فرما رہے تھے، فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا کہ دیانت دار لوگوں کو تلاش کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک شخص کو لوگ بستی میں یہ جانیں گے کہ یہ بہت زیادہ دیانت دار ہے اور بہت زیادہ پرہیزگار اور عابد و زاہد ہے، اور لوگ اس کی تعریف کریں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی دیانت موجود نہیں ہوگی، کہ وہ مطلب ظاہری طور پہ تو اپنے اوپر عبادہ جو ہے وہ اسلام کا اور مطلب زہد و تقوی کا اوڑے بھی ہوگا، لیکن اندر سے دیانت ختم ہو چکی ہوگی۔ آج آپ دیکھیے کہ یہی صورتحال ہے، ہم لوگ مطلب اپنے جو ظاہری ہماری بود و باش ہوتی ہے اس کو ہم ایک نمونے کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے اور لوگوں کے جیبوں پہ چھری چلا رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے مسجد نبوی شریف میں، آپ خلیفہ وقت ہیں، تو وہ ایسے کر کے بظاہر لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ مراقبے میں گیا ہوا ہے فلاں، آپ نے کہا نماز پڑھ لی ہے نا، اب یہ گھر جا کے اپنا جو تقوی ہے اس کو اظہار گھر کے اندر جا کرو، اٹھو یہاں سے، یہ لوگوں کو تم دکھا رہے ہو کہ تم بہت زیادہ یہاں پہ مراقب ہوئے ہو۔ یعنی اسلام تو اوریجنیلٹی چاہتا ہے، اخلاص چاہتا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اور سرکار کا فرمان ہے کہ اس وقت تک میری امت خیر پر رہے گی جب تک یہ امانت کو مال غنیمت نہیں سمجھیں گے
اور اسی طرح صدقے کو یہ تاوان اور چٹی نہیں سمجھے. وہ کیا ہے اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. جی جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے ہم اس کو زمین میں استحکام عطا کر دیتے ہیں. استحکام عطا فرماتے ہیں. یہ اس کا پتہ چل دیکھیں یہ حدیثیں ہماری وضاحت کر رہی ہیں کہ اگر کسی کو آپ پیاسے کو پانی پلایا جا رہا ہے تو اس کے بدلے جنت مل رہی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ اسلام کا بلی کو بھوکا مارا جا رہا ہے تو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. تو یہ ہمارا پورا دین جو ہے پوری زندگی پہ محیط ہے جی. تو یہ پھر گم شدہ چیز جو ہے وہ چاہے چھوٹی ملے یا بڑی ملے یہ اس کے مالک کو پہنچانا آپ کا فرض ہے. اس میں علامہ سرخسی نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے مدت اور اس کی جو ہے نا کتنے کے مطلب تعداد اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اتنی ہے کہ 10 درہم سے زیادہ ہے 10 درہم یا اس سے زیادہ ہے تو پھر تو اس کو 1 سال پورا اس کی تشہیر کرنی چاہیے اگر وہ خراب ہونے والی نہیں ہے چیز. اور اگر اس سے کم ہے مثلا 9 درہم تک ہے تو پھر آپ اس طرح کریں کم از کم مہینہ اس کی تشہیر کریں. اگر اس سے بھی کم ہے 3 درہم تک ہے تو پھر فرماتے ہیں کم از کم 1 ہفتہ. اور اگر اس سے بھی کم ہے تو پھر مخصوص کچھ اعلان کیا جائے. اور بہت ہی جس طرح پیسہ روپیہ آج کل ہمارا 1 دھیلا ہے تو وہ اگر ملا ہے آپ کو دائیں بائیں دیکھے کوئی نہیں ملا تو کسی فقیر کے ہاتھ پہ رکھ دیں. یعنی یہ چیز اس کو مقدار پر بھی ہے نا کہ کتنی بڑی چیز ہے آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. صحیح ہے. بڑی چیز ہے تو اس کے لیے زیادہ وقت انما الاعمال بالنیات. اصل بنیاد تو یہ ہے. جی 3 حصے دین تو اسی حدیث میں آ گیا. جیسے وہ محدثین نے کہا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات. جی بے شک بے شک. وہ واقعہ بہت دلچسپ ہے کہ ایک آدمی آیا اس نے آ کے اسلام قبول کیا. دیہاتی تھا سادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول وار یہ بھی تھا کہ صحابہ کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ آپ اس کو تبلیغ کریں اور اس کو دین کے احکام سکھائیں. تو سید علی مرتضیٰ کی ڈیوٹی لگی اور انہوں نے اس جو بدو تھا دیہاتی اس کو کہا کہ پہلا درس یہ ہے کلمہ شریف تو پڑھ لیا تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انما الاعمال بالنیات اور کچھ اور اعمال بتائے. کافی دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی آپ کے وہ شاگرد کا کیا حال ہے؟ ان کا یا رسول اللہ آئے نہیں بس ایک ہی دن درس لیا اس کے بعد چلا گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے تو وہ مل گیا بازار میں. آپ نے کہا بھائی تم آئی نہیں پھر اگلا درس لینے. اس نے کہا انما الاعمال بالنیات پڑھنے کے بعد کسی اور درس کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اور امام بخاری نے اسی حدیث سے جی نمبر 1 پہ رکھا ہے. بالکل پہلے نمبر پہ اس حدیث کو رکھا ہے. اور واقعی اس کے اندر ایک معنی کا اور تربیت کا ایک جہان آباد ہے. جہان آباد ہے. ہر لمحے پہ آپ ہر کام کر رہے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ہونا چاہیے انما الاعمال بالنیات. شہید کے بارے میں وہ جو حدیث پاک ہے شہید ہوگا سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. قاری قرآن آئے گا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. سخی آئے گا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ کہا جائے گا بھئی تم تو یہ جن کے لیے کرتے تھے انہی سے جا کے تم لو اس کا جو بھی افزانہ تمہیں ملنا ہے. ابھی وہ جو ہمارا موضوع چاہ رہا ہے سے ایک اور حدیث پاک جو بخاری شریف میں ہے نا بڑی طویل حدیث ہے. میں صرف اس کا آخری حصہ جو ہمارے اس موضوع سے مطابقت رکھتا ہے وہ جو 3 دوست غار میں بند ہو گئے تھے تو اس میں ایک جو بندہ تھا اس نے اپنے جو نیکی اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے ایک بندہ ملازم رکھا تھا اپنے پاس تو وہ چھوڑ کے چلا گیا بتائے بغیر ہی. اس کی کچھ اجرت کے چاول تھے جو میرے پاس رہتے تھے کچھ کلو تھے یا جتنے بھی تھے. اچھا ہوا یہ کہ اب وہ کافی عرصے کے بعد بندہ آیا تو اس نے کہا جی وہ میری اجرت رہتی تھی. اس نے کہا یہ جو بکریوں کا بھیڑوں کا ریوڑ ہے یہ سارا تیرا ہے تو لے جا. اس نے کہا تو مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ میرے تو کچھ چاول تھے تھوڑے سے تو یہ بکریاں اور یہ سارا کچھ مجھے دے رہا ہے. اس نے کہا یہ تیرے ہی ہیں. اس نے کہا جی کیسے؟ اس نے کہا جب تو چلا گیا تو یہ تیری امانت تھی ہم نے ان کو کاشت کر دیا چاولوں کو. جب کاشت کیے تو پھر وہ زیادہ ہو گئے پھر اور کاشت کیے اور زیادہ ہو گئے پھر ان سے ہم نے یہ بکریاں بنائیں تو یہ ساری تیری امانت ہے اس میں سے ایک بھی میں نہیں لوں گا. تو وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے کہ وہ بندے نے سارا ریوڑ آگے لگایا اور لے کے چلا گیا اور میں نے تیری رضا کے لیے اس کو یہ دے دیا تھا تو میری یہ نیکی اگر تجھے پسند ہے تو پتھر ہٹا دے. تو اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پتھر راستے سے ہٹ گیا. تو اندازہ آپ فرمائیے کہ انہوں نے کتنی ایمانداری دکھائی کہ اس کا وہ 2-4 کلو چاول بھی رکھے رہ سکتے تھے ان کو کاشت کر کے جو بڑھتا گیا. یہ نہیں کہا کہ تیرے تو وہی 2-4 کلو چاول ہیں جو اب اس سے کمایا وہ سارا ہمارا ہے. وہ سب کا سب اس کو دے دیا اور دیانتداری کا سبق دیا کہ اگر کسی کی امانت ہے آپ کے پاس. چونکہ ابھی مسائل چاہ رہے تھے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے یا چیز ایسی ہے کہ اس کو اس پر خرچ ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے تو پھر وہ حاکم وقت جو ہے یا قاضی وقت جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر دے گا کہ اس کو سیل کر دو. اچھا فروخت کر دو اور اس کی قیمت جو ہے وہ اس کو رکھو جب وہ آئے گا جمع کرا دو. جی جمع کرا دو.
تو یعنی وہ جب خزانے کے امین بھی اصلی ہوتے تھے یہ تب کی بات ہے اب تو جو آیا بس وہ گیا. پھر ایک بزرگ کا قول ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تیرا بہت شوق ہے گناہ کرنے کا تو وہاں کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ رہا. ابراہیم بن ادم جی. اور یہ فرماتے تھے کہ اگر تو گناہ سے باز نہیں آ سکتا نا تو اللہ کے ملک سے نکل جا. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے جی, اس نے یہ دیانت داری, امانت داری, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا جو حکم دیا ہے, اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اس کا عملی نمونہ ہمیں دکھایا. پھر صوفیاء نے, بزرگان دین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھیں جی وہ دور تھا جہاں کوئی چیز دیکھیے وہیں پڑی رہی, لوگ کئی دنوں کے بعد آتے تھے تو وہیں وہ چیز پڑی ہوتی تھی, لوگ ڈرتے تھے اس کو ہاتھ لگانے سے, اب ذمہ داری بن جائے گی پہنچانا ہی ایسا ہی. تو اب تو کہتے ہیں کہ بس ملے صحیح. لیکن الحمدللہ اس دور میں بھی بڑے اچھے لوگ بھی ہیں. پچھلے دنوں آپ نے پڑھا ہوگا دبئی میں ہمارا پاکستانی ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا, اس نے کوئی کروڑوں کی رقم تھی جو ٹیکسی میں کوئی بندہ بھول گیا تو اس نے تلاش کر کے اس کو گھر تک جا کے پہنچائی. اغیار تو پہلے ہی ہماری کردار کشی پہ تلے ہوئے. امریکہ میں بھی یہ ہوا ہے, امریکہ میں بھی ایک ٹیکسی ڈرائیور کا میں نے پڑھا کہ اس نے بھی جا کے تلاش کر کے اس بندے کو دیا. پچھلے دنوں یہاں کوئی پولیس کانسٹیبل کا بھی میں نے اس طرح کا پڑھا ہے واقعہ لاہور کا. تربیت کا قبلہ غائی صاحب ہے یہ معاملہ. غزوہ خیبر کا جو موقع ہے اور مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی اجناس اور مطلب زیادہ راہ بھی موجود نہیں ہے, یہاں تک ہے روایات میں کہ گھوڑے ذبح کرنے کا وقت آ گیا کہ گھوڑے ذبح کر کے اس سے گزارا کیا جائے. تو ایک اس دوران جو ہے وہ یہودی نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حاضر ہو کے مسلمان ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ ہے. ہاں خیبر میں. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اپنے مالک کو واپس کر کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, مفتی صاحب آپ کا شکریہ, علامہ صاحب آپ کا. ناظرین کرام, کتاب الشفاء سے گمشدہ چیز کی بازیابی کا عمل ہے. کسی چیز کے گم ہو جانے پر 10,000 مرتبہ یا مالک الملک پڑھنے سے گمشدہ چیز مل جائے گی. شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص نیکی کی راہ پر گامزن ہو اور دنیوی خواہشات سے آزاد ہو وہی اصل میں بادشاہ ہے. روزنامہ 92 میں آج گمشدہ اشیاء کے احکامات اور امانت داری کی اہمیت و فضیلت پہ بھی بڑا زبردست مضمون ہے, ضرور مطالعہ کریں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سدا سلامت رکھے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. میرے تینوں اسکالر, میرے سامعین ناظرین مل کے نعرہ لگائیں گے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, کرم فرمائے, آپ کو حاسدوں سے محفوظ فرمائے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.